حوصلہ اور عظمت رملہ کے نصیب میں لکھی ہے۔ انہیں یہ علم کہاں کہ دیار غیر میں پریشانی پر صبر اور اپنے رب پر یقین کا بدلہ اللہ کریم کیسے دے گا۔ آج کا عنوان، میں تمہیں کسی قیمت پر قریش کے حوالے نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ میں مصروف اور لوگوں کو دین حق کی دعوت دے رہے ہیں۔ جیسے جیسے اسلام کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ویسے ویسے قریش کی رسول اللہ سے دشمنی بڑھ رہی ہے۔ قریش کے سرداروں اور رسول اللہ میں فاصلے دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ اب ہر وقت ہر جگہ دین اسلام اور رسول اللہ کے متعلق باتیں ہونے لگی ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کہ اب آپ تمام دنیا کو اسلام کی دعوت دیں۔ اللہ کریم نے آپ کو خوشخبری دینے اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نئے نئے قبیلے اور سردار اسلام قبول کر رہے ہیں۔ قریش مکہ پریشان ہیں کہ محمد کو یہاں نہ روکا گیا تو اس کا دین سارے عرب میں پھیل جائے گا۔ ہمارے خداؤں کا کیا ہوگا؟ ہماری اہمیت کم ہو جائے گی۔ لوگ ہماری اس طرح عزت نہیں کریں گے جیسے اب کرتے ہیں۔ نہ ہمارے پاس آنے والے رہیں گے، نہ ہماری سرداری قائم رہے گی۔ ہمیں اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے سوچا ہے کہ وہ رسول اللہ کو قتل کر دیں، لیکن یہ قدم اٹھانے سے پہلے وہ بنی ہاشم کے سردار ابی طالب سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ شاید اس طرح وہ اپنا مقصد حاصل کر لیں۔ یہ 616 عیسوی کے آخر کا زمانہ ہے۔ ابی طالب کی عمر اب 82 سال ہے۔ آپ کی عادات، سخاوت، روایات اور لوگوں سے تعلقات نے سارے عرب میں آپ کی عزت بڑھا دی ہے۔ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ابی طالب میں وہ ہمت باقی نہیں رہی جو اس سے پہلے تھی۔ آپ کو رسول اللہ کی محبت میں 39 سال گزر چکے ہیں۔ قریش کے سردار اکٹھے ہوئے اور ابی طالب کے پاس جا کر بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک وفد تیار کیا گیا جس کے ارکان یہ ہیں: عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو سفیان بن حرب، ابو البختری عاص بن ہشام، اسود بن مطلب، عاص بن ہشام یعنی ابو جہل کا بھائی، ابو جہل یعنی عمر بن ہشام، ولید بن مغیرہ، منبہ بن حجاج، نبیہ بن حجاج، عاص بن وائل۔ یہ وفد ابی طالب سے ملنے آیا اور بڑی احتیاط سے اپنی بات کا آغاز یوں کیا ہے: ابی طالب، آپ کا بھتیجا نئی نئی باتیں سناتا ہے، ایک خدا کے سوا کسی اور خدا کو نہیں مانتا، ہمارے بتوں کے متعلق کہتا ہے کہ یہ نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ ہمارے باپ دادا کے دین کی بجائے اس نے اپنا دین بنا لیا ہے۔ اسے ان باتوں سے روک لیں یا آپ اس کی حمایت ختم کر دیں۔ ابی طالب نے اس وفد کی بات سنی اور انہیں واپس بھیج دیا ہے۔ ابی طالب نے اس وفد اور ان سے ہونے والی باتوں کے متعلق رسول اللہ کو کچھ نہیں بتایا۔ اس طرح قریشی سرداروں کی طرف سے آنے والا دباؤ ابی طالب نے خود تک محدود رکھا ہے۔ قریشی سرداروں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ ابی طالب اپنے بھتیجے کی حمایت نہیں چھوڑیں گے۔ وہ رسول اللہ کے خلاف نئے نئے منصوبے بنانے لگے ہیں، ایک دوسرے کو رسول اللہ کے خلاف بھڑکاتے اور تانے دیتے ہیں۔ قریش کی پریشانی بے وجہ نہیں ہے۔
اب تک بنی امیہ کے سردار ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ یعنی رملہ رسول اللہ پر ایمان لا چکی ہیں۔ عثمان بن عفان اور خالد بن سعید رسول اللہ پر جان نثار کرنے کا اعلان کر کے بنی امیہ کو مزید پریشان کر چکے ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ کا بیٹا ابو حذیفہ اور اس کی بیوی سہلہ بھی ایمان لا چکے ہیں۔ سہیل بن عمر اس لیے پریشان ہے کہ اس کی بیٹی سہلہ ساری سختیوں کے باوجود دین اسلام اپنا چکی ہے۔ بنی عدی سے سعید بن زید، ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب اور زید بن خطاب رسول اللہ کے دیوانے ہیں۔ بنی تیم سے ابو بکر اور ان کے خاندان کے بہت سے لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ بنی زہرہ سے عبد ود بن عوف اب عبد الرحمن بن عوف کہلاتے ہیں۔ رسول اللہ نے ایمان لانے پر عبد ود کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا ہے۔ شفا بنت عوف، سعد بن ابی وقاص اور عمیر بن ابی وقاص بھی رسول اللہ پر ایمان لانے والوں میں شامل ہو چکے ہیں۔ قریش کے علم بردار بنی عبد الدار کا خوبصورت ترین نوجوان مصعب بن عمیر رسول اللہ پر جان چھڑکتا ہے۔ بنی جمحہ سے عثمان بن مظعون، عبداللہ بن مظعون، قدامہ بن مظعون اور صائب بن مظعون اسلام کی سچائی کے قائل ہو چکے ہیں۔ بنی سہم سے عبداللہ بن حذافہ اور ہشام بن عاص بھی اپنے ایمان لانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ بنی عبد شمس سے عبداللہ بن سہیل اور امی کلثوم بنت سہیل بھی رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ بنی فہر بن مالک سے ابو عبیدہ بن جرح اور کئی دوسرے لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایمان لانے کا اظہار کر چکے ہیں۔ ابو جہل کے خاندان بنی مخزوم سے 12 مرد اور عورتیں اسلام لے آئے ہیں۔ ان میں ابو جہل کا بھائی سلمہ بن ہشام بھی شامل ہے۔ معمر بن حارث، حاتب بن حارث، حتاب بن حارث اور عبیدہ بن حارث مسلمان ہونے والوں میں شامل ہیں۔ ابو بکیر کے 4 بیٹے عاقل، خالد، ایاس اور عامر نے جان لیا ہے کہ رسول اللہ سچے ہیں۔ ابو سلمہ، ام سلمہ، ارقم بن ابو ارقم، ولید بن مغیرہ اب مشرک نہیں رہے۔ حمزہ بن عبد المطلب اور عمر بن خطاب کا ایمان لانا قریش کے لیے بڑے صدمے کا باعث ہے۔ اس صورتحال میں قریش کے سرداروں کو چین آئے بھی تو کیسے؟ انہوں نے محمد بن عبداللہ پر ایمان لانے کی بجائے دشمنی کرنا زیادہ بہتر خیال کیا ہے۔ قریش کے سرداروں نے ایک بار پھر ابی طالب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن ان کا لہجہ اور گفتگو کافی سخت۔ وہ اس بار فیصلہ کن بات کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، ابی طالب، ہمیں اس بات کا احترام ہے کہ آپ عمر اور عزت میں ہم سے بڑے ہیں۔ ہم اس سے پہلے بھی آئے اور آپ سے کہا تھا کہ محمد کو روکیں، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ خدا کی قسم، بات اب ہماری برداشت سے باہر ہے۔ آپ محمد کو روک لیں، اس لیے کہ ہم مزید صبر نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنے کا نہ کہے۔ اسے منع کریں کہ ہمارے غلاموں کو ہمارے برابر کہہ کر ہماری توہین کرنا بند کر دے۔ آپ محمد کی حمایت چھوڑ دیں، ورنہ ہم آپ دونوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے۔ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم میں سے کوئی ایک فریق ختم نہ ہو جائے۔ قریشی سردار اس قدر غصے میں تھے کہ ابی طالب کو جواب دینے کا موقع بھی نہیں دیا اور اٹھ کر چلے گئے۔ ان کی گفتگو، انداز اور لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ دھمکی دینے آئے تھے۔ ابی طالب کو اس دھمکی کا بہت دکھ ہوا ہے۔
وہ اپنے بڑھاپے میں پوری قوم سے دشمنی نہیں لینا چاہتے، نہ ہی رسول اللہ کی حمایت اور حفاظت چھوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی طور پر بھی یہ نہیں چاہتے کہ رسول اللہ کو ان سرداروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ ابی طالب کے لیے تو پچھلے 39 سال سے زندگی کا مقصد ہی رسول اللہ کی خدمت ہے۔ ابی طالب نے رسول اللہ کو پیغام دے کر اپنے پاس بلوایا ہے۔ رسول اللہ کو چچا کا پیغام دوپہر کے وقت ملا ہے۔ شدید گرمی کے باوجود رسول اللہ فوری طور پر چچا کے پاس آ گئے ہیں۔ ابی طالب رسول اللہ کو پیار سے اپنے پاس بٹھا کر کہہ رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے، اور میں اس عمر میں پوری قوم سے دشمنی بھی نہیں لے سکتا۔ رسول اللہ نے پوچھا ہے، چچا جان ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ ابی طالب نے رسول اللہ کو قریشی سرداروں کے آنے اور دھمکی دینے کے بارے میں بتایا ہے، اور ان کا لہجہ بھی۔ اس خدشے کا اظہار بھی کیا ہے کہ قریش کے ارادے کسی طور اچھے نہیں ہیں۔ رسول اللہ کو آنے والے قریشی سرداروں کے نام بتائے ہیں۔ وہ بات مکمل کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، بیٹا مجھ پر رحم کرو اور اپنے آپ پر بھی۔ مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جسے میں اٹھا نہ سکوں۔ رسول اللہ نے صورتحال کا اندازہ لگاتے اور خیال کرتے ہوئے کہ چچا اب میرے ساتھ مزید کھڑا ہونے کی ہمت نہیں رکھتے، شاید اب مزید میرا ساتھ نہیں دے سکتے، کہا ہے، چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر چاند دوسرے ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں اور خیال کریں کہ میں اللہ کے دین کی دعوت دینے سے رک جاؤں تو یہ ممکن نہیں۔ میں اس وقت تک دین کی دعوت نہیں چھوڑوں گا جب تک اللہ کریم اس دین کو غالب نہ کر دے یا میں اس کے لیے اپنی جان نہ دے دوں۔ چچا ابی طالب سے بات کرتے ہوئے رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ بات کہہ کر رسول اللہ وہاں سے اٹھے اور اپنے گھر جانے کے لیے چل پڑے ہیں۔ تمہاری آنکھ میں آنسو تھے میرے لیے، وہ ایک لمحہ مجھے زندگی سے پیارا لگا۔ یہ صورتحال ابی طالب کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ رسول اللہ کو اٹھ کر جاتے دیکھا تو واپس بلایا اور پیار سے اپنے پاس بٹھایا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے پریشان ہیں۔ دونوں کی محبت اور تعلق کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ رسول اللہ کے لیے ابی طالب کا ساتھ ساری زندگی باپ کی طرح رہا ہے۔ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، بیٹا تمہارا جو جی چاہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں کسی قیمت پر قریش کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ ایک فقرہ ان دونوں کے لیے زندگی سے بڑھ کر ہے۔ ابی طالب نے اس موقع پر رسول اللہ کے لیے ایک شعر بھی کہا ہے، خدا کی قسم پہنچ نہیں سکتے تم تک مل کر یہ سارے، جب تک مجھے مٹی میں دفن کر نہیں دیں گے۔ قریش کو خبر ملی ہے کہ ہماری دھمکی نے کام نہیں دکھایا، نہ ابی طالب اپنے بھتیجے کی حمایت سے پیچھے ہٹے ہیں، نہ ہی اسے ہمارے حوالے کرنے کو تیار ہیں، بلکہ انہوں نے محمد کو یقین دلایا ہے کہ وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ قریش نے ایک دفعہ پھر سر جوڑے اور نیا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اس بار یہ وفد ابی طالب کے پاس آیا تو ولید بن مغیرہ کے جوان بیٹے عمارہ بن ولید کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ عمارہ بن ولید آج سے آپ کا بیٹا ہے۔ اس کی جوان مردی اور خوبصورتی مکہ میں مشہور ہے۔